اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، سورت نمبر 20، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، جو نازل کیا، نہیں نازل کیا ہم نے تیرے اوپر قرآن، لتشقی، لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تشقی کہ تو مشقت میں پڑے گا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن تیرے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو اس کو مشکل سمجھے، مشقت سمجھے کہ یہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ الا، مگر یہ کہ کیوں نازل کیا ہے، مگر الا کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تذکرہ، تو نے اس کا ذکر کرتا رہنا ہے، اس کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، تذکرہ کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں تیرے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ الا تذکرہ، مگر کس کو، لمن یخشی، لفظ یہ جو یخشی ہے، میں کہتا ہوں نا خشیت الاصوات، جو خود کو خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتے ہیں ان کے ساتھ تذکرہ اس کا کرتا رہے۔ اس سے تو نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں کس مشکل میں، کون سی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، کون سی مشقت میں آ گیا ہوں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ اس آیت سے اگلی آیت میں اس کا پتہ چل رہا ہے کہ الا، مگر یہ کہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ تذکرہ ہے واسطے اس شخص کے جو خود کو رحمان کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، جو خوف کھاتا ہے۔ تنزیلاً، نازل ہوا، اترا ہے، ممن، اس سے جو خلق الارض، جس نے پیدا کرنے والا ہے زمین کا، والسماوات العلی، اور اونچے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کرنے والا اور اونچی آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ وہ کون ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علی العرش استوی، اور رحمان علی العرش، اوپر عرش کے، استوی، برابر ہے۔ لہو، واسطے اس کے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، جو کچھ بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے، کہ سات آسمانوں اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے وہ رحمان کے لیے ہے اور وہ اس کے اوپر برابر ہے۔ وما تحت الثری، اور جو چکنی مٹی کے نیچے ہے، جو تحت الثری، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ثری گیلی مٹی، جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، کہ ابھی زمین جو ہے نا، یہ جو زمین ہے اس کے اوپر جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا خشکی، خشکی نظر آئے گی نا، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آئے گا، جس کو سائنس کہتی ہے کہ 70% آپ کو پانی دکھتا ہے، 70% آپ کو کیا دکھتا ہے، پانی۔ اب اس پانی کے نیچے بھی مٹی آتی ہے، زمین آتی ہے، بہت آگے کر کے آتی ہے، جس کو سمندر کی تہہ کہتے ہیں، آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، اس نے کہا کہ ما فی السماوات، جو آسمانوں کے میں ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمین کے ہے، وما بینہما، اور جو ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے، وما تحت الثری، جو ثری کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو پکارے اونچا کر کے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو جاننے والا ہے چھپے ہوئے کو، مخفی کو جاننے والا ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ اس کے سوا الہ نہیں ہے، الا، مگر، ہوا، سوائے اس کے۔ یہ جو لفظ ہے نا، وہی لفظ ہے جو الحمد کہتے ہیں نا، الحمد، الرحمن، تو یہ لفظ اللہ سے پہلے لکھا ہوا ہے، کیونکہ آگے ہے اللہ لا الہ، لفظ ہے الہ، الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے نام ہیں، اچھے نام ہیں ہی اس کے لیے، لہو، واسطے اس کے ہیں، اسماء الحسنی، اچھی تعلیمات، اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا پہنچی تجھ کو، کیا آئی تجھ کو، حدیث موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا نام دیا ہے، حدیث موسیٰ، موسیٰ کی حدیث۔ کہیں چل کے آگے آئے گا حدیث عن ضیف ابراہیم، کہ تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں کا خبر، حدیث پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لفظ ہی حدیث استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی حدیث استعمال کیا۔
تو قرآن میں جو لفظ آتا ہے نا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اس حدیث کے ساتھ لفظ مثانی استعمال کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سات جو قرآن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھائی سے ہم نے، اور عظیم پڑھائی اور دہرانے سے، سات کو کس سے سناتا ہے تمہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے احادیث کا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے قصے سنا کے، تعالیٰ نے کہا یہ ہے جن کو ہم نے احادیث بنا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ رأى نارا، جب دیکھتا ہے آگ کو، فقال، تو کہتا ہے، پس کہتا ہے، لأہلہ، واسطے اپنے گھر والوں کے، امکثوا، ٹھہرو، رکو، انی آنست، مجھے دکھتی ہے، مجھے روشنی دکھائی دے رہی ہے، انی آنست نارا، لعلی، تاکہ، آتیکم، تمہارے پاس لاؤں، منہا، اس سے، بقبس، چنگاری لے کر آؤں، مجھے آگ دکھی ہے، میں اس سے کوئی تمہارے لیے قبس، چنگاری لے کر آؤں، او یا اجدو، میں پاؤں، علی النار ہدا، اس آگ کے اوپر، اس وہاں پہ مجھے کوئی رستے کا پتہ چلے، راہ دکھلا، راستہ پاؤں، کہ روشنی ہو، اندھیرا ہے، وہ اندھیرے میں چلا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے آگ دکھی ہے کہ میں وہاں پر جو اس کو آگ کے پاس جاؤں تو مجھ کو کچھ ملے، راہ ملے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اس سے کوئی جز لے آؤں، چنگاری لے آؤں، کہ تم خود کو اس سے اپنے آپ کو سینکو، کہ سردی کا موسم ہے اور تم اس سے اپنی وہ سردی گرم کرو، اور دوسرا یہ کہ شاید کہ ہم اس سے راہ پائیں۔ فلما اتاہا، پس جب وہ آیا اس کے پاس، اتاہا، اس کے پاس آیا، کس کے پاس؟ آگ کے پاس آیا، نودیا، ہم نے آواز لگائی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، میں، آئی فرسٹ پرسن کی بات آتی ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن، انی، کہ فلما اتاہا، جب وہ آیا، نودیا، ہم نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ہم نے آواز لگائی، تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ نودیا، ہم نے آواز لگائی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا ربک، تیرا پالنے والا ہوں، فخلا نعلیک، پس دور کر دے، خلا کا مطلب ہوتا ہے سپیس، دور کرنا، فخلا نعلیک، پس ہٹا دے تیرے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، انک، بے شک تو، بالوادی المقدس طویٰ، تو ساتھ وادی مقدس طویٰ کے ہے، کہ اس وادی کا تقدس ہے، اس وادی کا تقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ خود سے جوتے دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے چلے آ رہے تھے، جوتے پہنے ہوئے تھے نا، ادھر جوتے پہنے ہوئے تھے نا، وہ دور سے کس چیز کی طرف چلے آ رہے تھے؟ آگ کی طرف۔ وہ آگ کہاں لگی ہوئی تھی؟ وہ جس جگہ لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا فلما اتاہا، جب وہ اس کے پاس آیا، ہا لفظ اس کے پاس آ رہا ہے آگ کے لیے، فیمیل کے صیغے میں آ رہا ہے، فلما اتاہا، نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، کہ بے شک میں، انا، میں، فرسٹ پرسن، ربک، تجھ کو پالنے والا ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک، بے شک تو، بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ میں ہے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، وانا، اور بے شک میں، اخترتک، تجھ کو میں نے، تجھ کو میں نے پسند کیا ہے، چن لیا ہے، فاستمع، پس تو سن، لما، واسطے، جو کہ یوحا، میں وہی کر رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک جملے پر آ جاتے ہیں، بیٹا غور سے سنیے گا، اسامہ آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ اب وہ کس کے پاس آیا؟ آگ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ اس سے حجاب میں بات کر رہا ہے، مگر لفظ کیا کر رہا ہے؟ فاستمع، سن، لما یوحا، وہ جو تجھ کو وحی کی جا رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کے اوپر اڑ جاتے ہیں، وہ کیسے اڑتے ہیں؟ وما کان لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے یہ کہ وحی کے، او من ورائی حجاب، یا حجاب میں، یعنی وحی کو ہم الگ کر دیتے ہیں اور حجاب کو ہم الگ کر دیتے ہیں، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف رسول بھیجے، فیوحی، کہ وہ وحی کرے،
بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، ما یشاء جو وہ چاہے، انہ علی حکیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اب موسیٰ آگ کے پاس آیا، موسیٰ آگ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ اس سے کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کر رہا ہے؟ کلام۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا من ورائی حجاب، کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور اللہ دکھ نہیں رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ فَاسْتَمِعْ پس سن، لما واسطے جو کچھ یوحا، جو وہی کیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن کی لے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ یہ لفظ جو او ہے نا، ادھر غور سے سنیے، یہ لفظ جو او ہے اس کا مطلب ہر جگہ یاد نہیں ہوتا۔ جب ہم نے سورہ نور پڑھی نا، ہم نے سورہ نور پڑھی تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ رسول جو بات کر رہا ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے رکھے سوائے یہ کہ اپنے خاوند کے آگے۔ اب وہ او کر کے کہہ رہا ہے اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے او آ رہا ہے۔ کہ وہ یا کہے گا کہ یا، اب جب ہم اردو والا یا کی بات کرتے ہیں کہ یا، یہ یا کا مطلب ہوتا ہے چوائس۔ آپ لوگ کوشچن کرنے جاتے ہیں میٹرک میں یا 8th 9th میں، آپ کوشچن کر رہے ہیں تو اوپر ایک کوشچن لکھا ہوتا ہے کہ یا یہ کوشچن کریں، اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے اور یا یہ کوشچن کریں۔ اب دس از یور چوائس، کیا اوپر والا کرتے ہو یا نیچے والا کرتے ہو؟ تو آپ لوگوں نے سورہ نور میں پڑھا نا، تو وہ چوائس نہیں ہے، پڑھا ہے نا اسامہ، وہ چوائس نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو او ہے، یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہوتا ہے، یہ واو ہی ہوتی ہے جو ایکسپلینیشن میں بات آ رہی ہے۔ کہ موسیٰ جب اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے، اس نے دور سے آگ دیکھی ہے، جب وہ اس آگ کے پاس آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نو دیا، وہ آواز دیا گیا، وہ آواز دیا گیا۔ اب آواز آ رہی ہے، اب کیا آ رہی ہے؟ آواز۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وحی ہے، اس کو تعالیٰ نے وحی کہا۔ فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك، اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے، فاستمع پس تو سن، کان لگا، لما یوحا واسطے جو کچھ جو وحی کی جاتی ہے، اننی کہ بے شک میں، انا فرسٹ پرسن، انا میں، اللہ لا الہ الا، الہ نہیں ہے مگر انا میں، فرسٹ پرسن، فَعْبُدْنِی پس میرا بندہ بن، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی اور اقم الصلاۃ لذکری۔ اب جو لوگ صلاۃ کا ترجمہ کرتے ہیں نماز، تو یہ تو پھر وہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے کہی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، صلاۃ پہ قائم رہ، لذکری میری، لام کا مطلب ہے کے لیے، ذکری میری یاد کے لیے، کہ تجھے میں یاد رہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو میں نے احکام دیے ہیں وہ اس پہ تو قائم رہنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل تو ہے کہ تو بولے کہ میں جو ہوں کہ مجھے اللہ یاد ہے، مجھے اللہ یاد ہے، کہ لذکری تو کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ یاد ہے، مگر کیا کر رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پہ قائم نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ کے حکم پہ قائم ہو جا، ناپ تول میں کمی نہ کر، لذکری میری یاد کے لیے۔ کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے ساتھ ذکر کی بات کی۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نہار کے دونوں طرف صلاۃ کو قائم کرو، وزلفا من اللیل ان الحسنات، یہ صلاۃ کیا ہے؟ حسنات ہے، یذہبن السیئات، یہ سیئات کو دور لے جاتی ہے۔ کیوں؟ ذالک ذکرہ، یہ صلاۃ جو ہے یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، یاد دہانی۔ اقیم الصلاۃ لذکری کا اس کا مطلب یہ
کہ تجھے میں یاد رہوں اس کا فارمولہ کیا ہے کہ جو بات میں نے بھیجی ہے اس پہ قائم رہنا۔ ایسا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ مجھے یاد ہے، اللہ مجھے یاد ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، بتا تجھے اللہ تعالیٰ یاد نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکامات بتائے، تو یہ اس بات کو سمجھو آگے میں صلاۃ علی ذکری کا مطلب کیا ہے۔ ان الساعہ کہ بے شک جو قیامت ہے، آتیہ وہ آنے والی ہے، اکادو قریب ہے، اکادو قریب ہے، اخفیہا ہم نے اس کو اخفی کیا ہے، چھپایا ہے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر ایک جان کو، بما تسعی ساتھ وہ جو سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ فلا یصدنک پس تجھے نہ روک دے، انہا اس سے، کون کس سے؟ اقیم الصلاۃ لذکری سے، من وہ لا یؤمن بہا جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آتا، کہ صلاۃ سے تجھ کو روک نہ دے وہ جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آتا۔ وہ کون ہے؟ واتبع جو پیروی کرتا ہے ہوا خود کی خواہش کی، فتردا پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلکا اور کیا یہ، بے یمینک تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، معلوم ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا کام کرانا چاہ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہہ رہے چھڑی، اب وہ کہہ رہے اس چھڑی سے یہ کام کرنا ہے۔ کالا کہتے ہیں ہی عصایا یہ چھڑی ہے، اتوکا میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، علیہ اس کے اوپر، واحش بہا اور میں اس سے جھاڑتا ہوں، اس سے، علا اوپر، غنمی میری بکریوں کو، بکریوں کے اوپر بھی اس کو میں جھاڑتا ہوں، کہ یہ سٹک جو ہے، ایک تو میں بکریاں چلاتا ہوں تو ان کو اس سے بھی میں ہش کرتا ہوں۔ ولی فیہا اور اس میں، معارب اخری میرے اور بھی کام ہیں، کہ ایک اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لاٹھی پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بھیڑوں پہ، غنمی بھیڑوں کے اوپر میں وہ کرتا ہوں، جھڑکتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی کام ہے۔ اب یہ دیکھو، خالق اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بناتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے چھڑی؟ نہیں۔ کیا بناتا ہے؟ میں نے آنکھ میں اینک لگائی ہوتی ہے ہر وقت؟ کیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ میں اینک لگی ہوتی ہے؟ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اس نے اینک لگائی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس نے آنکھوں پہ وہ اندر کنٹیکٹ لینس لگا دیا ہے، اس نے کان کے اندر آلہ لگا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چیز بتا رہا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا؟ تیرے ہاتھ میں، اس نے کہا میں نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب وہ بات کر رہا ہے، وہ ابھی ڈرا نہیں ہے، وہ بھی ڈرا نہیں ہے، ابھی اس کو آواز آ رہی ہے، اسے آواز آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے۔ قالا اللہ نے کہا، القہا اس کو ڈال دے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فالقاہا پس اس کو ڈال دیا، فاذا ہی پس وہ، حیۃ، حیہ کا جو مطلب ہے یہ ہے زندہ، تسعی دوڑتی ہوئی، کوشش کرتی ہوئی، کہ وہ جب ابھی دیکھو ابھی ایک جگہ آئے گا ثعبان مبین، اژدہا بن گیا، ایک جگہ جان جن کے لیے لفظ آتے ہیں، وہ جان کے لیے اس میں جان پڑ گئی کہ زندہ ہے۔ ابھی جب لاٹھی کو پھینکے وہ کیسے ہلتی ہے نا، زمین پہ پھینکو گے، ڈنڈی پھینکو گے تو ہلتی ہوئی جا رہی ہے، وہ اس کو ایسے لگی جیسے بس ابھی رک ہی نہیں رہی۔ حیۃ تسعی دوڑتی ہوئی اس کو فیل ہوئی، زندہ لگی، جان پڑ گئی اس کے۔ کالا کہا، خذھا اس کو پکڑ لے، ولا تخف اور مت خوف کھا، سنعیدھا ہم اس کو ریپیٹ کر دیں گے، سیرتھا الاولی اس کی پہلی صورت میں۔ اب یہاں یہ بات آئی نا، اب یہ قرآن میں جگہ جگہ بات آئی، اسے اب سورہ نمل میں بھی آئے گی، سورہ
شورا میں بھی آئے گی، سورہ قصص میں بھی آئے گی کہ جب اس نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا اور موسیٰ جو ہے وہ بھاگ گیا، ڈر گیا، پیچھے پلٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا کہ خوف نہ کھا، آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا آ گیا، خوف نہ کھا، اس کو پکڑ لے۔ اب یہ ساری بات، اب یہ غور سے سنیے گا، کیا ون ٹائم اس کا نزول ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے لاٹھی پھینکی اور وہ اس کو دوڑتی ہوئی نظر آئی، حیۃ تسعیٰ، پھر کہہ رہا ہے اس نے لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بن گیا اور موسیٰ پلٹ کے بھاگ گیا، ہم نے کہا آ گیا، پھر اس نے لاٹھی پھینکی اور وہ جان واللہ کہ وہ جن اور سانپ کی آپس میں تشبیہات کے لفظ آتے ہیں کہ وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا اور موسیٰ بھاگ گیا۔ ہم نے کہا آ گیا، ہمارے یہاں رسول ڈرتے نہیں، تو بلند کیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ ذکر آیا، بالکل ریپیٹ ہو کر آیا۔ تو کیا ون اسٹیٹمنٹ کی بات ایک ہی ہے مگر ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ اوکیزنس پھر بتائی گئی ہے، ملٹیپل ٹائمز بتائی جا رہی ہے۔ تو کوئی دو دفعہ کی یا ایک دفعہ کی بات نہیں۔ کالا، کہا خذھا، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، اور ڈر مت، سنعیدھا، ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی سیرت میں، اس کی پہلی حالت میں، وضمم یدک، اور ملا لے اپنا ہاتھ، الی جناحک، اپنی بازو سے، تخرج، تو نکالتا ہے، بیضاء من غیر سوء، اس کو سفید بغیر کسی عیب کے، آیۃ اخری، دوسری نشانی، لنریک، تاکہ ہم تجھے دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی نشانیاں تجھ کو دکھائیں۔ یہ دو نشانیاں اس لیے ہیں لنریک، تاکہ ہم تجھے دکھائیں، یہ دو نشانیاں اس لیے ہیں، ان دو نشانیوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیتن اخری، دوسری نشانی ہے، لنریک، تاکہ ہم تجھے دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی نشانیاں، کہ یہ دو نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جائے گا تو ہم تجھ کو ہماری بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ دو نشانیاں کا مقصد یہ ہے، لنریک، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیوں دکھائی تجھے دو نشانیاں؟ لنریک، تاکہ ہم تجھ کو دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی نشانیاں۔ وہی جگہ آیا نا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں ہماری بڑی نشانی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس کو لے کر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم ہماری بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو بڑی نشانیوں سے دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دو نشانیاں جو ہم نے تجھ کو دکھائی، آیتن اخری، دوسری نشانی، تاکہ ہم تجھ کو ہماری بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ دو نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جائے گا۔ اذهب الى فرعون، جا فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہے، انہ طغی، وہ سرکش ہے۔ کالا، موسیٰ کہتا ہے، رب، اے مجھ کو پالنے والے، اشرح لی صدری، میرا اندر کھول دے، ویسر لی امری، اور آسان کر میرے لیے حکم، واحلل عقدہ، اور کھول دے گرہ، من لسانی، میرے بولنے کی، یفقہوا قولی، کہ وہ سمجھے میری بات کو، واجعل لی، اور ٹھہرا واسطے میرے، وزیرا من اہلی، میرے گھر سے وزیر ٹھہرا، اسسٹنٹ، نائب، خلیفہ، میرے بعد والا وزیر، بادشاہ کے بعد ہوتا ہے، وزیر ٹھہرا، ہارون اخی، میرے گھر والوں میں سے وہ نام بھی بتا رہا ہے جو بھائی میرا ہے ہارون، اس کو، اشدد بھی ازری، مضبوط کر اس سے میری قوت، واشرک ہو، اور اس کو شریک کر، فی امری، میرے کام میں، جو تو مجھے آرڈر دے رہا، جو میرا حکم دے رہا، تو اس کو شریک کر، میں اس کو بیچ میں اپنے ساتھ نہیں لگاؤں گا، تو بھی اس کو بیچ میں شریک کر، دونوں کو اکٹھا کر اس کام معاملے کے بارے میں، کئی، تاکہ نسبحک کثیرا، ہم
بہت زیادہ تسبیح کریں. یہاں ان لوگوں سے پوچھیں کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے. میکسیمم ڈیلیور کریں ہم. کئی نسبحک کا کثیرا، میکسیمم ڈیوٹی پرفارم کریں ہم. موسیٰ علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم تیرے نام کی مالا جپیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جس طرح لوگوں نے انگوٹھیاں چڑھائی ہوتی ہیں صبح، آج کل رمضان کا سیزن چل رہا ہے، ہر بندے نے انگلی ڈالی ہوئی ہے، انگلی کے اوپر انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یا رحیم ہو یا رحیم ہو، کوئی یا کریم ہو یا رزاق 600 دفعہ ہو گیا، 1000 دفعہ ہو گیا، 2000 ہو گیا. تسبیح کا یہ مطلب ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کئی نسبحک، تو وہ ترجمہ لکھتا کہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے، کہ تجھے تسبیح کی ضرورت ہے، ہارون کو بھی میرے ساتھ ملا لے. اشرک ہو فی امری، اس کو شریک کر فی امری، جو تو نے مجھے کو امر دیا، جو مجھے تو نے آرڈر دیا، تو نے حکم دیا. کئی نسبحک کثیرا، یہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں، ان لوگوں نے بہت سے لفظوں کو ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اگر وہ ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں تو ان کے اپنے مذہب میں جو ان کا ایک مقام بنا ہوا ہے تسبیحات کا، وہ ختم ہو جائے گا. جو انہیں تسبیحیں بنائی ہوئی، جو کاروبار بنے ہوئے، لوگ تسبیح بنا کے بیچ رہے ہیں. ابھی آخر کسی کارخانے میں تو بنتی ہے نا بھائی، وہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا. وہ جو پلاسٹک کی بنتی ہے اس پہ ڈیجیٹل لکھا ہوا ہے، کسی کارخانے میں بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ کوئی بیچتا ہے نا، اس پہ قیمت لگتی ہے نا. کسی بندے کے گھر کا چولہا جل رہا ہے اس سے بھائی، وہ ایک یا دو نہیں بنا رہا ہوگا. یہاں سے تو مدینہ منورہ چلے جاؤ نا، یہاں سے تو مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں جہاں لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، عمرے کرنے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہاں آپ کو تسبیح پڑی بن جائیں گی. وہ دانہ گننے والی بھی تسبیح، کوئی بولے گا سندل کی لکڑ کی ہے، کوئی بولے گا یہ مدینے کی لکڑ کی ہے، کوئی کون سے لکڑ کی ہے، اور وہ دوسری بھی پڑی ہوئی ہوں گی کاؤنٹ والی ڈیجیٹل بھی پڑی. ان کا بزنس ہے بھائی، کیونکہ وہ تسبیح کو صحیح ڈیفائن ہی نہیں کریں گے. لفظ ہے سین بے ہے سبحہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نہار میں تمہارے بہت طویل مصروفیت ہے، طویل ڈیوٹیز ہیں تمہاری، جو موسیٰ اور ہارون کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ لگا تاکہ ہم میکسیمم کام کریں. وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، طویل لمبی فہرست ہے تمہارے پاس دن میں کاموں کی. تو جب رات ہو جائے تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے کاموں سے کٹ کے تو میری طرف آ جا. کہ وہ انسان دن میں مختلف کاموں میں بٹا ہوتا ہے. اس نے بھی جو اپنے بندے چنے ہیں نا، غور سے میری بات سنو، اس نے بھی جو اپنے بندے چنے ہیں نا، کہ اس کے اوپر ملائکہ اور روح کی تنزیل کرتا ہے اس کے حکم سے، تو بھی وہ دن میں نہیں کرتا. دن میں لوگوں کے طویل کام ہوتے ہیں، لوگوں نے پھنسا ہوتا ہے، آگے پیچھے 1000 کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، جب رات ہو جائے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میری طرف کھینچا چلا سب سے کٹ ہو گئے. نہار میں 1000 مشغلیں. اب جو کوئی بندہ بولتا ہے کہ نہیں 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 نہار میں، وہ آدمی بولتا ہے تو بولے، اس کو بولنے دو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب اللہ رات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب رات ہے. جب وہ ظلمات کہے گا اندھیرا، اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ اندھیرے سے مراد کیا ہے اور روشنی سے مراد کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں تسبیح کے لفظ کو کسی نے سمجھنا ہے تو یہ سورہ مزمل کی جو آیت پڑھی وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور وہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کریں تیری تسبیح کثرت سے. تو اب وہ تسبیح کو ترجمہ ہی نہیں کرتے، جو اوپر تسبیح لکھا ہوا ہے اس کو نیچے ہی تسبیح کر دیتے ہیں. اور وہ تسبیح جو اب موسیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مالا جپوں گا، میرے ابھی ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی، سبحان اللہ کہوں گا، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو کہوں گا، اور ساتھ ہارون کو بھی لگاؤں گا، ہارون کو بھی بولوں گا ہارون تو بھی پڑھ. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی ایک جو امیج ان لوگوں نے بنایا کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی ہے، اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اور ان چیزوں کا اپنا جو ایک مذہب بنایا ہوا ہے، جو ایک شکل بنائی ہوئی ہے، وہ بولے دن کی تسبیح کون سی ہے جی، رات کی تسبیح کون سی ہے، بچے کو تسبیحات سکھائیں. تسبیح کا مطلب ہے خود کو اپنے پالنے والے کے لیے مصروف کرنا، ڈیوٹی دینی ہے اپنے رب کے لیے. اس کا عبد بنے گا تو اس کی ڈیوٹی کرے گا، وہی تسبیح.
ونز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نا کا مطلب ہم سے آ رہا ہے، ذکرہ کا کثیرہ، ہم تجھے یاد کریں گے کثرت سے، انکا بے شک تو کنت بنا بصیرا، تو ہے ساتھ ہمارے بصیرہ، دیکھنے والا۔ قال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قد اوتیتا، تحقیق تو دے دیا گیا، سؤلکا جو تو نے مانگا ہے، یا موسیٰ اے موسیٰ جو تو نے کوسچن کیا ہے، جو تو نے ریکویسٹ کی ہے وہ تجھ کو دے دی گئی ہے۔ ہارون کو چن لیا گیا، ہارون کو وزیر نبی تیرے ساتھ بنا دیا گیا ہے، تیرے کام میں اس کو ایڈ کر لیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور تحقیق ہم نے احسان کیا، ہم نے احسان کیا علیکہ تیرے اوپر، مرتن اخری دوسری بار۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ دو احسان کی؟ یہ انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم پر اتنے احسان ہیں کہ ہم قیامت تک گنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا، تحقیق ہم نے تجھ کو احسان کیا، علیکہ تیرے اوپر، مرتن اخری دوسری مرتبہ۔ اب بتا رہا ہے اذ اوحینا الی امک، یا اذ اوحینا جب ہم نے وحی کی، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو وحی کی جا رہی ہے۔ اب یہاں تین وحی آ گئی، اب غور سے سنیں، یہ تو سنیں میری بات غور سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ ایک ایسی پلیس میں رہتی ہیں جہاں سراؤنڈنگ میں بچے جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں، اور ان کو خوف ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ مار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی، اور لوگوں نے کہہ دیا جی اللہ نے اس کو الہام کیا، جی اس کو خواب میں دکھایا۔ بھئی تمہیں کیسے پتا خواب دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہا ہے اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، وہ میل نہیں تھی، فیمیل تھی، اللہ نے اس کی طرف وحی کی، اور سچی وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قریب تھا کہ وہ دل ہار جاتی، ہم نے ربط بنا دیا تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا۔ کیسے شور مچا دیتی، کیسے شور مچا دیتی کہ قریب تھا کہ وہ ایسے شور مچا دیتی کہ اس کو یہ لگتا کہ یہ جو وحی ہوئی ہے یہ سچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ربط ڈال دیا اس کے قلب میں، باندھ دیا میں نے، خاص مدد کی اس کی طاقت کی تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہم نے لٹا دیا موسیٰ اس کو۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وحی کی تو مان لو وحی کی اس کی طرف، الی امک تیری ماں کی طرف، ما یوحا جو، اب وہ ترجمہ کیا لکھ رہا ہے، جو الہام کرنا تھا، کیونکہ اس بندے کی کڑکی پھنسی ہوئی ہے نا۔ الہام لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں احلاموں میں کہ یہ احلام ہیں جو ہم نہیں جانتے، جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں جہان والوں میں سے احلام کی تعبیر بتانے والے۔ یہ کہ ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ اقذ فیہ ڈال دے اس کو فی التابوت، صندوق کے اندر، اس کو تابوت کے اندر ڈال دے، پس اقذ فیہ پھر ڈال دے اس تابوت کو، فی الیم گہرے پانی میں، فلیلقہ الیم پس پھر ڈال دے گا اس کو گہرا پانی، بالساحل ساحل پر، کہ تو اس کو صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو گہرے پانی میں ڈال دے، اور گہرا پانی اس کو ساحل پہ ڈال دے گا۔ تو بچے کو صندوق میں ڈال دے، صندوق کو اٹھا کے گہرے پانی میں ڈال دے، گہرا پانی اس کو ساحل گہرا پانی نہیں ہوتا، یم جو ہے جو گہرا پانی جو ہے وہ اس کو ساحل پہ ڈال دے گا، یا خود ہو وہ اس کو پکڑ لے گا، کون؟ عدو لی و عدو لہ، میرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی اس کو کہ تجھے خوف ہے نا تو اس کو صندوق میں ڈال، اور صندوق کو پانی میں ڈال، پانی سمندر جو ہے وہ اس کو ساحل پہ پھینک دے گا، ساحل سے پھینک دے گا اور اس کو پکڑ لے گا، یا خود ہو اس کو اٹھا لے گا، میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا۔
پھر بھی وہ ڈال رہی بچہ. کہ سامنے رکھ کر آ جا، دریا میں ڈال دے. یا خود ہو، اس کو اٹھا لے گا. عدو لی، میرا دشمن، و عدو اللہ، اور اس کا دشمن. اب سنو کہ یہ کوئی انسان ایسا کام کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ گرہ باندھ دیتا ہے. وَأَلْقَيْتُ، اور یہاں اس آیت میں 4 دفعہ القا کا لفظ آ رہا ہے. وَأَلْقَيْتُ، اور ڈال دی میں نے، عَلَيْكَ، اوپر اس کے، مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت میری طرف سے. اور ڈال دی میں نے، عَلَيْكَ، اوپر تیرے، مَحَبَّةً مِّنِّي. موسیٰ کو بتا رہا ہے کہ میں نے خود کی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی، کہ تو بھی تجھ کو دیکھے تو وہ اس کو محبت، حب آ جائے، چاہت آ جائے کہ کتنا پیارا بچہ ہے. کہ فرعون جیسا سنگ دل جو کاٹ دیتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ، اور ڈال دی میں نے، عَلَيْكَ، اوپر تیرے، مَحَبَّةً مِّنِّي. والے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لام کے نیچے زیر ہے، لے کا مطلب ہوتا ہے فار کے لیے. والے تُصْنَعَ، تو پروان چڑھے. صنع کا نا صنعت کی چیز بنانا، یصنعون وہ جو بناتے ہیں. تُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو پروان چڑھے اوپر، عینی، میری نگاہ. یہ ساری بات محاورتاً ہے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھے. اللہ کی آنکھوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت سٹارٹ ہوتے بتایا کہ جو آسمانوں کے بیچ ہے، جو زمینوں کے بیچ ہے، اور جو ان کے بیچ ہے، اور جو تحت الثری کے، جو ثری کے نیچے ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی نظروں کے سامنے، وہ دیکھنے والا، سننے والا. کہ اس نے دشمنی کرنی ہے نا، ہے اس دشمن ہے نا تیرا اور میرا، تو دشمن کے گھر پروان چڑھیں گے، دشمن کے گھر پروان چڑھے گا. کب ہوا یہ؟ اذ تمشی، جب وہ جا رہی تھی، اختک، تیری بہن. اللہ تعالیٰ سارا واقعہ اس کو بتا رہا ہے. موسیٰ کو نہیں پتا تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا جب یہ ہوا. اس کی ماں کو وہی یہ کی تھی کہ تو یہ ڈال دینا. اب وہ جو واقعہ ہوا، کیسے اس نے ڈالا اور کیسے وہ چلا، یہ موسیٰ کو نہیں پتا تھا. جب موسیٰ طور پر آیا تو اللہ نے موسیٰ کو بتایا. جب موسیٰ طور پہ آیا تو اللہ نے موسیٰ کو بتایا. تو تمہیں کس نے بتایا؟ رسول بتا رہا ہے تم کو. اذ تمشی، جب وہ جا رہی تھی، چل رہی تھی، اختک، تیری بہن، فتقولو، تو وہ کہہ رہی تھی، حل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں، علی، اوپر، من یکفلوہ، جو اس کی کفالت کرے. میں تمہیں، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ اس نے ان کو یہ کہا کہ میں تم کو بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، اس لڑکے کی کفالت کرے گا، اس کو پالے گا. کہ اس نے ان سے یہ سب، اس بچی نے جو اس کی بہن تھی، اس نے یہ سوال کی. فرجعناک، پھر ہم نے تجھ کو لٹایا، الی امک، تیری ماں کی طرف. تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تیرے کو تیری ماں کی طرف، تو نے ابھی تو بھائی کا سوال کیا ہے کہ تیرے کو بھائی تیرے ساتھ وزیر بنا دے تاکہ تم دونوں صحیح سے ڈیوٹی پرفارم کرو. تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے بھی میں نے احسان کیا تھا. الی امک، تیری ماں کی طرف، کئی، تاکہ، تقر عینھا، ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، قرار پکڑیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. اب اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک احسان اور بتائے گا. وقتلت نفسا، اور تو نے جان مار دی، ایک قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو میں نے تجھے غم سے نجات دی. کہ جو غم آ جائے، تمہارے ہاتھ سے کچھ ہو جائے نا، تمہارے ہاتھ سے کچھ ہو جائے. وہ ایک ہسٹوریکل لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک کوئی تھی لڑکی کہ اس نے وہ ایک 12 سنگے کو یا کسی جانور کو اس کی جان بچانے کی کوشش کی اور اس کا سنگ ٹوٹ گیا. تو وہ کتنا اپنے آپ کو ڈرٹی فیل کر رہی تھی کہ میں نے اس کا سنگ توڑ دیا. کوئی انسان کو غم لگا رہتا ہے. لگا جب میں نے تجھ کو نجات دی، فنجیناک من الغم، و فتناک فتونا، اور تجھے آزمایا، کئی بار آزمایا ہم.
اللہ کہہ رہا ہم نے تیرے کو آزمایا ہے، یہاں جو آج تو پہنچا ہے کئی بار تجھ کو میں نے آزمایا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ تو اپنی قدر پہ پہنچا، بلکہ یہیں آ رہا ہے کہ موسیٰ تو اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آواز اس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھ کو امتحان لیا، فَلَبِثَ سِنِينَ، پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال، فی اہل مدین، مدین کے اندر تو کئی سال ٹھہرا رہا۔ ثم جئتا، پھر تو آیا علی قدر یا موسیٰ، پھر تو آیا قدر پر ہے موسیٰ، جو قدر ہے تیری، جو ویلیو ہے تیری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ، میں نے تجھ کو بنایا ہے، لِنَفْسِي۔ لعنتی لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نفس ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے، وہ تم سے تمہارے سے بات کرنے کے لیے تمہارے اندر سے ہی، تمہارے اپنے ہی نفسوں میں سے رسول بنا کے بھیجا ہے، جو تم سے بات کرے تمہاری اپنی زبان میں، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہا ہے تجھے میں نے میری ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تو میرا عبد ہے، کام کرے گا تو میری۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ، جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی، اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو جا، تو وَأَخُوكَ، اور تیرا بھائی، بِآیاتی، ساتھ میری نشانوں کی، ساتھ میری نشانیوں کے تعلیم کی، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور سستی مت دکھانا، فی ذکری، میری یاد میں۔ اور میری یاد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات سٹارٹ کی تھی۔ اذهبا، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہے۔ فقولا، پس دونوں نے، دونوں کہو، لہو واسطے اس کے، فقولا، پس دونوں کہو، لہو واسطے اس کے، قولن، بات، لینا، نرم، سختی سے بات نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ کی تعلیم، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون جو خود کو خدا بن کے بیٹھا ہے، اس کی طرف بھیج رہا ہے موسیٰ کو، جس کے اتنا بڑا مقام ہے موسیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پاس جا اور دونوں کہو، بات نرم، لعلہ، شاید کہ اس کو، یتذکرو، کہ وہ سوچے، ذکر کرے، او یخشا، یا خود کو وہ کنٹرول میں دے دے۔ کالا، دونوں نے کہا، اب دونوں بول رہے ہیں، کالا، دونوں بولے۔ اب یہ جو تم کو اللہ کا رسول بتا رہے یہ ہے حقیقت، لوگ بیچ میں اور طرح کی بات میں آ جائیں گے۔ اب وہ دونوں بول رہے ہیں، کالا، دونوں نے کہا، ربنا، ہے ہم کو پالنے والے۔ وہ دونوں کس سے بات کر رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں دونوں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ کالا، دونوں نے کہا، ربنا، ہے ہم کو پالنے والے، اننا، بے شک ہم، نخافو، ہم دونوں ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ جلدی کر دے ہمارے اوپر، او، یا یہ کہ ان یطغی، وہ حد سے بڑھ جائے، کہ جلدی پہ ہمارے پر کوئی فیصلہ نہ ڈال دے۔ کالا، کہا اللہ نے، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، تم دونوں مت ڈرو۔ اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، سنتا، و ارا، دیکھتا، تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ رہا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، پس جاؤ اس کے پاس، فقولا، دونوں کہو، انا، بے شک ہم، رسولا، یہ جمع میں لفظ آ رہا ہے، رسولا، ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں، ربک، تیرے پالنے والے کی طرف سے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس بھیج دے ہمارے ساتھ، موسیٰ اور ہارون کے ساتھ، بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کے اوپر ان کو پنش مت کر، مت سزا دے ان کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا مت دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّکَ،
ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے پالنے والے کی طرف سے نشان. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اس نے کہا کون ہے رب؟ وہ ان کا وہ جو تمہارے باپ کو پالتا ہے، وہ جو تجھ کو پالتا ہے. اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو مجھ کو پالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تجھ کو پالتا ہے، جو تیرے باپ کو پالا ہے، جس نے تیرے آباء و اجداد کو جس نے پالا، وہ ہے میرا خدا. تو موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا تو جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا بنا؟ وہ جو لوگ فوت ہو گئے مر گئے ان کا کیا بنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا حال میرا پالنے والا جانتا ہے جو مجھ کو پال رہا ہے. وسلام، اور کہہ رہا ہے سلامتی ہے، دعا ہے، پیس ہے، امن ہے، اللہ اوپر من اتبع الہدا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا. انا، بے شک، قد تحقیق، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، ان، یہ کہ العذاب، پنشمنٹ ہوگی، اللہ اوپر، من کذب و تولا، ان کو وحی ہوئی کیا تھی؟ اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری. تو قرآن میں آ رہا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب و تولا. انا قد اوحی الینا، تحقیق وہی ہوئی طرف ہماری، ان العذاب، یہ کہ پنشمنٹ ہوگی، عذاب ہوگی، اللہ اوپر اس کے، من کذب و تولا، جو جھٹلائے گا اور ڈائیورٹ ہو جائے گا. قالا، اس نے کہا فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب؟ یا موسیٰ، مخاطب ایک کو کر رہا ہے، کس کو؟ موسیٰ کو، اور کہہ رہا ہے تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قالا فمن ربکما یا موسیٰ، کہتا ہے پس کون ہے تم دونوں کو پالنے والا اے موسیٰ؟ قالا، کہا ربنا، ہم دونوں کو جو پالنے والا ہے، الذی، وہ جو اعطا کل شیء، جس نے دی ہر چیز، خلقہ، اس کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر گائیڈ کیا. قالا، کہا فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے لوگ تھے ان کا کیا حال ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ قالا، موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی، اس کا علم میرے پالنے والے کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، جو مجھ کو پالنے والا ہے نہ وہ بھولتا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے. وہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھایا ہے، وسلک لکم، اور چلائی واسطے تمہارے، فیہا، بیچ اس کے، سبلا، رستے، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ، اور نکالی اس سے، ازواجم من نبات شتیٰ. اب یہاں یہ مجبور ہو جاتے ہیں ازواجن کا ترجمہ کرنے میں، مختلف اقسام کی، جدا جدا، شتیٰ، جدا جدا، مختلف اقسام کی، ڈفرنٹ ٹائپس کی اس نے نباتات، خوراکیں نکالی زمین سے. کلو، کھاؤ، کھاؤ، وارعوا انعامکم، اور چراؤ اپنے مویشیوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ تم کو یہ باتیں بار بار ریپیٹ کر کے بتاتا ہے نا، یہی باتیں تم کو اللہ کا رسول بتا رہا ہے. یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کو بتائی کہ آسمان سے اس نے پانی برسایا، اس سے سبزہ اگایا، سب تم بھی کھاتے ہو، تمہارے مویشی بھی کھاتے ہیں. منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لٹائے جائیں گے. پھر سنو غور سے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی کھاؤ، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ زمین سے.
وفیہا نعیدکم، اور بیچ اسی کے ہم تم کو لٹائیں گے. وفیہا نعیدکم، لٹائے کس میں جاتے ہو؟ زمین. اب جب نکلنے کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نکلے ایسے نہیں ہے، میں تو زمین سے پیدا نہیں ہوا. اور تو واقعی زمین سے پیدا نہیں ہوا کہ ہم بولے کہ صبح ہوئی ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، زمین تھوڑی سی ابری ہوا ہے، بیچ میں بچہ نکلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا. مگر اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے کہ تم جب تمہارا کوئی مر جاتا ہے کہاں ڈالتے ہو اس کو؟ زمین میں ڈالتے ہیں نا، زمین میں ڈالتے ہو. کسی کو پگھاڑ کھا جائے وہ بھی زمین میں چلا جاتا ہے، وہ پگھاڑ کی خوراک بن جائے گا، اس کے جسم سے ویسٹ مٹیریل نکلے گا، وہ زمین میں چلا جائے گا. کوئی ہندو جلا دیتا ہے یا کسی گیس چمبر میں ڈال دیتا ہے، تب وہ اس کے ڈسٹ پارٹیکل اڑتے ہیں، وہ سب زمین میں جاتے ہیں. جب تم یہ جو لوگ ہیں جو دفنا دیتے ہیں وہ بھی کدھر جاتے ہیں؟ زمین میں جاتے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ہم تمہیں نکالیں گے اس سے. مِنْهَا أُخْرِجَكُمْ، تم کو نکالیں گے. تَارَةً أُخْرَى، دوسری بار، یعنی پہلی بار بھی نکالا تھا نا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اس نے پہلے بھی تمہیں قرآن میں، اب یہاں لفظ پیچھے آیا نبات کا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یہ موسیٰ کہہ رہے فرعون کو کہ نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور اگائی اس سے، نکالی اس سے. أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، مختلف اقسام کی سبزیات اس نے زمین سے اگائی ہیں. اس نے کہاں سے اگائی ہیں؟ زمین سے اگائی ہیں. اب جو تم سبزی کھاتے ہو، کوئی بھنڈی کھا رہا ہے، کوئی توری کھا رہا ہے، کوئی شلغم کھا رہا ہے، کوئی مولی کھا رہا ہے، کوئی کدو کھا رہا ہے، کوئی آم کھا رہا ہے، کوئی تربوز کھا رہا ہے، کوئی چکندر، ڈفرینٹ چیزیں کھا رہے ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ طاقتیں ہیں. ہم نے ان طاقتوں کو نام جو دے دیے ہیں، وہی طاقتیں جو لوگ ہم باڈی کو پڑھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری باڈی میں اس چیز کی کمی آ گئی، بیٹا چکندر کا جوس نکال کے پیو. تمہاری باڈی میں جی یہ کام کر رہا ہے، کریلے کا جوس نکال کے پی، تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. تیری جی یہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، آم زیادہ کھاؤ جی تیرے کو جی جینڈس ہو گیا، تو جامن کھا جی. اب وہ کس چیزوں سے؟ وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. تمہاری باڈی کے اندر جب ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، وہ کمی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، طوطوں کی کوئی دکان ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ چیلیں جو ہوا میں اڑ رہی ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں؟ کتوں کا کوئی ہسپتال ہے جہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو؟ وہ اسی زمین پہ کھاتے پیتے، سردی گرمی بارش آ جائے، اولے آ جائے، ان کو بچہ پیدا ہوا ہو. ایک کتی کے 8 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، 6 بچے پیدا ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کی کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا. آ جاؤ بیٹا، کہ آسمان سے پانی اتارا اور اس سے یہ ڈفرنٹ اقسام کے نباتات اگائے. ازواجم من نبات شتّا، مختلف اقسام کی چیزیں اگائی اس نے. وہ چیزیں کسی نہ کسی حالت میں تمہاری باڈی میں پائی جاتی ہیں. منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہاری تخلیق کی. آپ کو سیب میں بھی ایک چیز آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر کاپر ہے، اس کے اندر زنک آکسائڈ ہے، کہ سیب کاٹ کے رکھتے ہیں. سائنٹیفک کوشچن سوال کریں کہ سیب کاٹ کے رکھتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو زنگ لگ جاتا ہے نا. سیب کا ویسے باہر سے نہیں نا خراب ہو رہا، سیب کو کاٹ کے رکھا وہ خراب، اب اس کا رنگ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے. بیگن کو کاٹیں تھوڑی دیر کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے. فضا میں آکسیجن موجود ہے، اس کے اندر جو زنک ہے وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے زنک آکسائڈ بنا رہا ہے. کام کہہ رہے ہیں اس کو اتنی جلدی زنگ لگ گئی. جو ہماری باڈی کو زنک کی ضرورت ہے وہ کھائے گا، وہ زنک ضرورت پوری ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے اس نے تمہیں پیدا. کس سے؟ زمین سے. تو زمین کے اندر وہ چیزیں موجود تھی، ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے اس نے کیا برسایا آسمان سے؟ پانی. تمہیں اس سے پیدا کیا. تمہارے اندر جب ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کلو کھاؤ ورعوا انعامکم، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے آیت ہے؟ ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں. اولی النہی ہم نہیں ہیں، ہم تو چول ہیں. اولی النہی اگر مطلب عقل والے کون ہیں؟ عقل والا وہ ہوگا جو اسٹڈی کرے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہو گئی ہے، میرے اندر اس چیز کی کمی ہو، یہ چیز کی کمی کہ میرے سے یہ چلا نہیں، تھوڑا سا چلتا ہوں تو یہ
اس چیز میں کمی ہو جاتی ہے، تو میرے اندر چکنائی کی یا فیٹ کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے دنیا جہان میں آگے پیچھے. اچھا یہ چیز سے جو میں بات کر رہا تھا، آپ کو دوسرے جانور وغیرہ جتنے نظر آئیں گے، اتنے بھی جانور ہیں. ہمارا جو بچہ ہے وہ ہم ایک دن کا بچہ اگر انکیوبیٹر میں ہو، لائٹ وہاں کی بند ہو جائے، مر جائے گا بچہ. وہ چڑیا اپنے اتنے سے بچے کو آندھی طوفان میں بھی وہ وہاں رکھتی ہے پنجرے میں. وہ پنجرہ نہیں جو ہم اس کے لیے پنجرہ بناتے ہیں، وہ نہیں، گھنے جنگلوں میں، درختوں میں، آندھی طوفان، تیز بارش آ رہی ہے، چل رہے ہیں، وہ اسی میں بیٹھا ہو. تھوڑا سا بڑا ہوگا وہ اس فضا میں گھومے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو بنائی ہیں، ابھی ہم جتنی میڈیسن کھاتے ہیں، وہ میڈیسن ساری کہاں سے بنتی ہیں؟ وہ جتنی میڈیسن ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ ایلیمنٹس کہاں سے ہیں؟ زمین سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہی لوٹاتے ہیں. اب جب کوئی بندہ مرتا ہے تو تم خود اسے دفناتے ہو نا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی میں ہم اس کو لوٹاتے ہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم اس سے تم کو دوسری بار نکالیں گے. تو پہلی بار کب نکالا؟ اس کی وجہ سے ہم سورہ نوح میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نوح اس کی آیت نمبر جو ہے 14. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور اس نے تم کو پیدا کیا. اطوار طور کی جمع ہے، یہ توئے سے ہے، کہتے ہیں نا طور، طریقے، میتھڈز. اطوارا ڈفرینٹ میتھڈز. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تروا، کیا تو نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ، کیسے اللہ نے پیدا کیا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمان طباقا، اوپر نیچے. وجعل القمر فیہن نورا، اور ٹھہرایا بیچ اس کے چاند نور والا. وجعل الشمس سراجا، اور شمس کو اس میں سورج ٹھہرایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو انبتکم، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے، نباتا ایک طرح کا اگانا. ثم یعیدکم فیہا، یہ نوح کہہ رہا ہے، اور وہاں کون؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا. اور جب موسیٰ کہہ رہا تھا تو تعالیٰ نے کہا تو وہاں موجود نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ تم کو رسول پڑھ کے سنا رہا ہے. تمہیں تیسری دفعہ یہ بات پڑھی جا رہی ہے. ایک دفعہ موسیٰ نے فرعون کو کہی، پھر وہ جو موسیٰ نے فرعون کو کہی تھی وہ بتائی جا رہی ہے، پھر جو نوح نے اپنی قوم کو کہی تیسری بار، اور جو نوح نے اپنی قوم کو کہی تھی وہ ہم کو بتائی جا رہی ہے. ثم یعیدکم فیہا، وہ پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا، اور پھر وہ تم کو زمین سے نکالے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم یہاں پڑھ رہے تھے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور نکالے گا تم کو اس سے تارةً اخرى، دوسری دفعہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دکھائی آیاتنا، ہماری نشانیاں، کلھا، ساری کی ساری، تمام. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے تکذیب کی اور تکبر کیا، جھٹلایا. قَالَ، کہتا ہے أَجِئْتَنَا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا، کہ تم دونوں ہم کو نکالو، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، تیرے جادو سے اے موسیٰ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم ضرور تیرے مقابل لائیں گے، بسحر مثلہ، اسی طرح کا جادو. فَاجْعَلْ، پس ٹھہرا دے، بیننا و بینک، ہمارے درمیان اور تیرے درمیان، موعدہ، ایک وعدہ. لا نخلفہ، ہم اس کی خلافت نہیں کریں گے، نحن، ہم، ولا انت، اور نہ تو، مکاناً سوا، ایک ہموار میدان. صدق اللہ العظیم.